اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں 3 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ امید اور خوف کے درمیان رہ کے اللہ کے بارے میں غور کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری کرنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو، اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حصہ ملے، اس پر رحمت ہو، جو اس کی تمنا ہے پوری ہو، جو طلب ہے وہ پوری ہو جائے، جو خواہش ہے، جو دعا ہے وہ لازمی پوری ہو، تو مفسرین فرماتے ہیں بندہ یقین کام ہے، بندہ کیا کرے؟ 3 کام کرے جو اس آیت کے اللہ نبیوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم بس اوقات نیکیوں کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، ہمیں کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے تو ہم اس کو ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ جب مجھے بھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے پھر کبھی کام کر لیں گے، یہ نیکی پھر کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو جب بھی نیکی کا موقع ملے اسے نیکی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا بڑھاؤ قبولیت کی کھڑی ہو، جس نیکی کو تو عام نیکی سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے بارگاہ میں کتنی بڑی ہو۔ ماشاء اللہ۔ اور جب انسان کو نیکی کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں بھی تو وہ سب چھوٹی نیکی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کبھی بھی زندگی میں نیکی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ جس وقت بھی نیکی کا موقع ملے فوراً نیکی کرنی چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پورا یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، وہ ضرور مہربانی فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ اس کے طرف سے نظام ٹھیک ہونا ہے، معاملات بہتر اس کے فضل سے ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمت پہ بھی پورا یقین ہو، اور دوسرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دل میں ہو، اور تیسری چیز کیا ہے؟ آج کی ساری کا بہتر بن کے جب بنتا رہے گا، دعا کرتا رہے گا، ضرور اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے کے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔